السلام علیکم احباب، فیصل عباسی آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور فضا حسب روایت سوگوار ہے۔ جب بھی محرم آتا ہے تو آپ اگر دیکھیں، اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھیں تو اس میں ایک افسردگی میں تو کم از کم فطری طور پہ محسوس کرتا ہوں۔ کہیں بارش ہو بھی رہی ہو تو اس کے باوجود کہیں نہ کہیں تپش محسوس ہوتی ہے۔ شاید کیا بلکہ یقیناً جو آپ کے ارد گرد کا ماحول ہے وہ بھی آج کے دن کی جو تاریخی اہمیت ہے اور جو ظلم و بربریت کا بازار یزید کی جانب سے گرم کیا گیا تھا، وہ اس کی نشانیاں آج بھی بتاتا ہے۔ ویسے تو 10 محرم الحرام سے متعلق اگر آپ دیکھیں، اسلامی تاریخ کو دیکھیں، اس دن کی پہلے سے بہت اہمیت تھی، لیکن امام عالی مقام کی اور ان کے گھرانے کی شہادت نے اس دن کو تا قیامت لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ ایک پہلو جو ہے وہ توجہ کا مرکز اس لیے ہے کہ امام عالی مقام کا گھرانہ، امام عالی مقام کی شہادت، وہ تو انتہائی افسوسناک پہلو ہے، ظلم و بربریت ہے۔ ہم اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکیں، جتنا اس کو کنڈیم کر سکیں، شاید الفاظ نہیں ہیں، لیکن توجہ کا مرکز اس لیے ہے کہ اس دن کی وجہ سے دنیا پہ تحقیق ہوئی، ریسرچ ہوئی۔ یہ واقعہ کیا تھا کہ ہر سال جب بھی یہ محرم آتا ہے تو مسلمان اس دن کے حساب سے ماتم بھی کرتے ہیں، عزاداری بھی کرتے ہیں، لنگر نیاز بھی کرتے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تو جب تحقیق ہوتی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام حسین نے اپنی سیرت سے دنیا کو یہ پیغام دیا، اپنے عمل سے باقی آنے والی جو انسانیت ہے اس کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ کے اصول ٹھیک ہیں، آپ کے اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی مطابقت سے ہیں، آپ ان اصولوں پر قائم ہیں، اور اس میں اگر آپ کی جان بھی چلی جاتی ہے تو آپ رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ جب ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کے خلاف کم از کم آواز ہمیں ضرور اٹھانی چاہیے۔ لیکن اس سب سے بڑا جو پیغام تھا وہ تھا ثابت قدمی کا۔ بطور لیڈر اگر ہم امام حسین کی شخصیت کو دیکھیں تو وہ میدان میں ثابت قدم رہے، اور ایسے ثابت قدم رہے کہ انہوں نے کوئی فرض چھوڑا نہ کوئی سنت چھوڑی، اپنے جو معمول تھے ان کو بھی جاری رکھا، ظلم کے خلاف جھکے بھی نہیں، اپنے اصولوں پہ کاربند بھی رہے، اپنے بیان سے مکرے بھی نہیں۔ آج جو قول و فعل کا تضاد ہم دیکھتے ہیں، فی زمانہ بات کر کے مکر جانا، بات آج کچھ اور کرنا، کل کچھ اور کرنا، آج جس کو گنہگار، آج جس کو پاپی کہنا، کل اس سے ہاتھ ملا لینا۔ امام عالی مقام کی سیرت، واقعہ کربلا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو اصول ہیں، جو اصلیت ہے، اس کا اور منافقت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے سچے اور اپنے نانا کے اصولوں پر، ان کی تعلیمات سے جو اصول اخذ کیے ان پہ کاربند رہے فی زمانہ۔ اب بات تو یہ ہے کہ ہم آج اس واقعے پہ بات کر رہے ہیں، ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے بعد کوئی اور اس پہ بات کرے گا۔ آنے والی نسلیں قیامت تک انسان واقعہ کربلا سے متعلق تحقیق کرتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے، لیکن ہم جو لوگ اس وقت، جو میں بات کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہماری زندگی میں سبق کیا ملتا ہے اور ہم کتنے کاربند ہیں؟ کیا ہمارا قول، ہمارا فعل ایک جیسا ہے؟ کیا ہم بات کر کے بات سے مکرتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں اس بات پہ ضرور سوچنا ہوگا۔ کیا ہم کسی ایسے شخص کے پیروکار تو نہیں کہ جو بات کرتا ہے اور بات کر کے مکر جاتا ہے؟ کیا ہم کسی ایسے شخص کے پیروکار تو نہیں جو وعدہ کرتا ہے اور پھر وعدہ خلافی کر لیتا ہے؟ کیا ہم کسی ایسے شخص کے پیروکار تو نہیں کہ جب وہ اقتدار پہ آتا ہے تو وہ خود ظلم ڈھاتا ہے، اور جب وہ اقتدار سے نکلتا ہے تو وہ مظلوم بن جاتا ہے؟ یہ تمام باتیں ہیں، میں ایک ان جنرل بات کر رہا ہوں۔ ہماری زندگی میں یہ اصول کتنے لاگو ہیں، ہم جھوٹ کا کتنا سہارا لیتے ہیں، ہم کتنے سچے ہیں، ان سب باتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن جہاں سب کچھ چل رہا ہے، جہاں ماتم بھی ہے، عزاداری بھی ہے، جلوس بھی ہیں، شبیہ ذوالجناح بھی ہے، دیگر جو سلسلے ہیں وہ بھی جاری ہیں، لنگر اور نیاز کا پروگرام بھی چل رہا ہے، لوگ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ان سب کے ساتھ ساتھ یہ چند پوائنٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کو، مجھے ان پہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری شخصیت میں
کتنی سچائی ہے، اور امام عالی مقام نے جن اصولوں کی خاطر اپنا گھر وار دیا، اپنی جان عزیز، جان آفرین کے سپرد کر دی، ہم ان میں سے کیا 3-4 اصولوں پر بھی کاربند ہیں؟ یا صرف ان دنوں میں یہ بھی اچھی بات ہے، غم حسین میں رونا بہت اچھی بات ہے، اہل بیت کے لیے رونا بہت اچھی بات ہے، واقعہ کربلا کو دیکھ کر پڑھ کر مظلومین کے لیے آنسو بہانا بہت اچھی بات ہے، اللہ کے بندوں کے لیے رونا، ان کے درد کو محسوس کر کے رونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ کیا صرف رونے سے معاملہ چل نکلتا ہے؟ ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اور ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو انتہائی اہم معاملہ ہے۔ میں نے کل کا جو ویلاگ کیا تھا وہ رضوانہ تشدد پہ کیا تھا، جو بچی ہے 14 سال کی رضوانہ، جو ایک جج صاحب کی بیوی ہیں سومیہ عاصم صاحبہ، جن کے خلاف مقدمہ بھی ہو گیا ہے، اور اس بچی پہ جو ظلم ہوا اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، 15 کے قریب گھاؤ ہیں، زخم ہیں، گہرے زخم ہیں اس کے جسم پر، اس کے سر کی چمڑی اتری ہوئی ہے، اس پہ کیڑے پڑ چکے ہیں، جو لاہور کے جنرل اسپتال ہے، یہ نیورو سرجری یا نیورو سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں، یہ پنجاب کا بہترین اسپتال ہے، اس میں اس کا علاج جاری ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہوا اس کے بعد جب میں نے ویلاگ کیا، آپ لوگوں نے بڑا اچھا اس پہ فیڈ بیک دیا، لیکن میرا جو مقصد ہے قطعی طور پہ کسی کو ڈائریکٹلی یا ذاتی اناد کا یا کوئی ذاتی رنجش کے وجہ سے تنقید کا نشانہ بنانا نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ کسی پہ تنقید اس لیے کی جائے کہ اس نظام کے اندر اصلاح ہو سکے۔ سو جی جتنی آج جو بات ہو رہی ہے، یا جو اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے چلے گا، کیونکہ لوگوں کا ایک سوال ہے کہ جو سومیہ عاصم ہیں وہ ایک جج کی بیوی ہیں، ان پہ یہ الزام ہے، اگر یہ جو بچی رضوانہ ہے یہ جج کی بیٹی ہوتی، کسی جج کی بیٹی ہوتی، تو کیا سومیہ عاصم کو اس طرح ضمانت مل جاتی؟ بہرحال یہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ جو چائلڈ لیبر ہے اس کے لیے سختی کرنی ہوگی، جو والدین بچوں سے یہ کام کروائیں ان کو بھی سزا ملے، جو لوگ ان کو ہائر کریں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ نمبر 2، اگر آپ کسی کا بچہ لے لیتے ہیں تو آپ پہ کفالت کی ذمہ داری ہے، آپ پہ پرورش کی ذمہ داری ہے۔ وہ بچہ جب تک سن بلوغت کو نہیں پہنچتا تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں کلچر ہے، جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں وہ گاؤں دیہات سے کسی کی بچی ساتھ لے آتے ہیں، تو میں اس چیز کے یقین مانیے، اگر تو آپ اپنے بچوں میں اور اس بچی یا اس بچے میں فرق نہیں کر پاتے پھر تو آپ کو سلام ہے، پھر تو آپ فرشتے ہیں۔ لیکن ایک عجیب فطری بات ہے کہ آپ کی جو اپنی اولاد ہوتی ہے، آپ ان میں بھی اور آپ اپنے بھتیجے بھانجیوں میں بھی بہت فرق کر جاتے ہیں، کسی اور کا بچہ تو اور بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلچر ہے اس کی کہیں نہ کہیں جا کے اس سے بہتر ہے آپ میچور لوگوں کو پیسے دے کر کام پہ رکھ لیں، لیکن یہاں ہم انصاف نہیں کر پاتے ہیں۔ بہت سیدھی سی بات ہے، پھر وہ بچے احساس محرومی کا شکار بھی ہوتے ہیں، پھر اس طرح کے رویے بھی ہوتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو الزام سومیہ عاصم صاحبہ پہ لگ رہے ہیں۔ سو ہمیں آج کے دن ہمیں اس بات پہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں وہ عمل ہمارے کون سے ہیں جو ظلم کی حد تک نکل جاتے ہیں، اور انسان تو اپنے اوپر ہر وقت ظلم کرتا رہتا ہے، اور ہمیں شاید اسی لیے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا بتائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے اپنی ذات پہ ظلم کیا، اور انسان بے شک خسارے میں ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی خسارہ کم کرنے والا ہے۔ انسان کے بہت سے اعمال اس کو ظالم بنا دیتے ہیں، لیکن ایک حد تک آپ کسی انسانیت کی تذلیل کریں، آپ کسی کے بچے کو اس طرح ماریں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی ہمیں آج کے دن سوچنا ہوگا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔